لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. ریکارڈ کرنا اللہ کے لیے محبت اور دشمنی بھی کس کے لیے. دیکھو احادیث میں جو ایمان کی علامات آئی ہیں اس میں الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ بھی ہے. اللہ کے لیے محبت ہو تو اللہ کے لیے نفرت بھی بعض دفعہ کرنی پڑتی ہے, بائیکاٹ بھی کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے. ایک صحابی تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی تھے. یہ تینوں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. صحابہ نے جنگ کے لیے جانا تھا, یہ نہیں جا سکے. بھائی کیا ہو گیا, صحیح ہوا مائک؟ رفیع بھائی کو بلاؤ یار, ایک بندہ یہاں مستقل بٹھا دے, تنخواہ میں دوں گا اس کو ایلفی سے چپکا دیں یہاں پہ. تو انشاءاللہ تنخواہ میں دوں گا, دعویٰ ہے نا, تو انشاءاللہ بھی تو کہہ دو. تو اب کیا ہے کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی یار, دیکھو یہ ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تبوک میں وہ صحابی رہ گئے پیچھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے کہ اتنی سخت لڑائی تھی, آپ لوگوں کو تو جانا چاہیے تھا, آپ کے پاس تو مال بھی تھا, صحت بھی, جوانی بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ان سے بات چیت چھوڑ دو. 40 دن تک صحابہ کرام نے ان سے بات چیت نہیں کی. تو اب یہ جو ناراضگی ہے یہ بھی کس کے لیے, اللہ کے لیے. پھر ان کی توبہ قبول ہوئی, وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کے مقرب بن گئے. تو کبھی کبھار اللہ کے لیے تعلق ختم بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں جذباتیت میں نہ آئے, مار دھاڑ, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ایک دفعہ بات بتا دی, کلیئر کر دی, پیچھے نہ پڑیں, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ. جی غلط ہے تو آپ ڈنڈا لے کے چڑھ جائیں گے, وہ آپ کو اریسٹ کروا دیں گے. وہ صاحب کہنے لگے میں یہ نہیں شادی میں یوں کر دوں گا. میں نے کہا بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ FIR کٹوائیں گے آپ تھانے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے. اس کے بعد پھر آپ انہی سے ایکسکیوز کر رہے ہوگے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا کام کرو ہی نہیں جس کی ہمت نہ ہو. سمجھا دیا, تمیز سے بتا دیا, بائیکاٹ کر دیا. زندگی بائیکاٹ کرنے پہ کوئی بائیکاٹ کرنا خلاف قانون نہیں ہے. اگر آپ کسی کی شادی میں نہ جائیں تو کوئی پولیس تھوڑی لے کے جائے گی, کوئی کیس بنے گا. کوئی امریکہ میں یا جاپان میں کوئی ایسا کیس ہو, آپ فلاں کی شادی میں نہیں گئے تھے, آپ پر دفعہ 144 کے تحت جو ہے نا وہ فلاں شکایت ہوتی ہے اس کی, اور آپ اندر جاؤ گے. ہاں پھڈے بازی میں کیس بھی بنتا ہے, اور وہ پھڈے بازی ہم اس کو جائز بھی نہیں کہتے. لڑائی جھڑائی نہ کرو بھائی, تمیز سے زندگی گزارو. پہلے دنیا میں بڑی ٹینشنیں ہیں, ساری چیزیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ کو جتنا اللہ نے آپ کو مکلف بنایا ہے تو آپ بس اسی کو فالو کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیوں, وجہ اس کی یہ تھی کہ سب لوگ معاشرے کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں کہ بھئی کلچر میں ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, یا معاشرے سے ہٹنا, پھڈے بازی, لوگ کیا, تو وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو وہی چلے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا. میں تبھی لوگوں سے کہتا ہوں جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہیں کہ بھائی تمہیں شریعت کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, ٹھیک ہے نا. گورے کو مکمل کیوں فالو نہیں کر لیتے؟ بھائی دیکھو اسلام یا تو پورا ٹھیک ہے یا پورا غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا اسلام ٹھیک ہو آدھا غلط ہو. یہ کھوپڑی میں بات آتی نہیں ہے. بھائی دیکھو اللہ اسلام کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ کے اسلام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی ہے اپنی طرف سے, تو پھر پورا اسلام غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ تو پورا ایک معاذ اللہ ایک شخص کا بنایا ہوا گڑا ہوا اسلام ہے. پھر تو اس کی پھر تو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ فجر کیوں پڑھتے ہیں, جمعہ کیوں پڑھتے ہیں, عید کیوں پڑھتے ہیں؟ عید کا دن کس نے بتایا کہ اللہ کے ہاں خوشی کا دن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا. اور کس کی طرف نسبت کی ہے؟ اللہ کی طرف. کہ ابدلہم اللہ مکانہما عیدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں 2 عیدیں تھی, اللہ نے ان کے بدلے میں ہمیں دوسری 2 عیدیں دے دی ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح کے ہیں. تو وہ تو اللہ نے دی ہے نا, تو پھر عید کے دن بھی نماز پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اللہ نے بولا نا نماز پڑھو. بھائی غیر مسلم جیسے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے کرو نا, پھر مناؤ, شراب مراب اور ناچ گانے اور
جو ہے یہ کیا ضرورت ہے تکلف کی, صبح نہا دھو کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک خطبہ سن رہے ہیں امام صاحب کا بیٹھے ہوئے, تو کیا اس تک, یہ تو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہی ہے چیز بھائی. ایک روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے آپ کا, یہ نکاح کے ٹینشن کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن ہی ٹینشن ہے. اور والدین کے گھر میں ٹینشن کی ضرورت, اولڈ ہوم بناؤ, اس کو پروموٹ کرو, اس پہ دھرنے دو کہ بھائی بوڑھوں کے لیے اولڈ ہاؤس بننے چاہیے. بوڑھے ہماری انٹرٹینمنٹ میں کیا ہیں, رکاوٹ ہے. جب امریکہ, یورپ, جاپان میں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں, جو اتنے ترقی یافتہ کنٹریز ہیں, اتنے بڑے بڑے دانشوروں نے بوڑھے والدین کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے, تو ہم پرانے زمانے کی کلچر کو لے کے کیوں چل رہے ہیں؟ ابا کھانستے ہیں اس سے جراثیم پھیلتے ہیں بھائی, تو ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اولڈ ہاؤس میں ہونا چاہیے. تو پھر میں کہتا ہوں بھائی اگر اسلام غلط ہے تو نماز بھی غلط ہے, پھر روزہ بھی غلط ہے. حج پہ 5-6 لاکھ روپے خرچ کرنا اب تو 8-10 لاکھ کا ہو گیا ہے. کیا ضرورت ہے یار 8 لاکھ کا؟ آپ پلاٹ لے لو, کوئی کچی آبادی میں مل جاتا, ابھی بھی مل رہا ہے, پلاٹ لے لو, ہو سکتا ہے اگلے سال 15 لاکھ کا ہو جائے. یا ویسے ہی کھاؤ. حج کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا, کوئی نہ, بس ایک حاجی کا تھوڑا بہت لقب لگ جاتا ہے, وہ بھی 4-5 دن کے بعد لوگ حرکتیں دیکھ کے وہ کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2-4 دن تو حاجی صاحب کہہ رہے تھے حرکتیں تو چھوڑو یار, اس پہ حاجی سوٹ نہیں کرتا. تو پہلے زمانے میں حاجیوں کی بڑی عزت ہوتی تھی, اب حاجیوں کے معاذ اللہ, سب کی بات نہیں, بہت سے حاجیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے حاجی کا لفظ بھی کیا ہو گیا. کسی کو کہہ رہا ہوں نا حاجی صاحب, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں پتہ نہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی چور وور تو نہیں ہے, کوئی ایسا لفظ بدنام کر دیا ہے. کیا بولو نا حاجی صاحب آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے, حاجی صاحب ہے بھائی, یہ تو بٹوا نکالے گا جیب سے, یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جو جتنا دین کو ہم فالو کر رہے ہیں نا, شاید اس کی وجہ یہ کہ خواہشات اس کی اجازت ہمیں دے رہی ہیں, کلچر اس کی اجازت ہمیں دے رہا ہے. تو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہودیوں کی خصلت, کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. فرمایا یہود تو اہل کتاب تھے نا, حضرت موسیٰ کو مانتے تھے. اللہ نے یہودیوں کی برائی کیوں کی ہے؟ دوسرے غیر مسلموں کی برائی نہیں کی ہے, کیونکہ ان میں وہ تو پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں تھے. یہود نے تو حضرت موسیٰ کو بنفس نفیس دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس آئیں, تورات محفوظ ہو کے ان کے پاس آئی, اور ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا کہ کیسے اللہ نے فرعون سے ہمیں نجات عطا فرمائی. سارے معجزے, وہ تو بہت اچھی طرح ان کو تو یقین تھا, لیکن اللہ فرماتا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا پیغمبر مزید آتے رہیں گے معجزوں کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی نیا پیغمبر آیا نا, اس بیس پہ انکار نہیں کیا کہ پیغمبر کی صداقت میں شبہ تھا, نہ نہ نہ, یا پیغمبر نے دلائل سے ثابت نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں, نہ نہ نہ. اللہ فرماتے ہیں لا تہوی انفسہم, پیغمبر جب بھی آتے تو کچھ ایسے احکام لے کر آتے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جن تعلیمات, کچھ تعلیمات, ساری نہیں, کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو کلچر کے خلاف ہوتی ہیں, جن میں ان کو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں جہاں کسی پیغمبر نے ایسی بات کہی جو ان کی خواہشات کے اگینسٹ, فرمایا بہت سے پیغمبروں کا انکار کیا, بہت سو کو تو قتل کر دیا انہوں نے کہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں. کیونکہ جب پیغمبروں کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پیغمبر کی دعوت دلائل سے بڑی زبردست ہوتی ہے, دلائل سے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو جو ان کی طرف مائل نہیں ہو رہے تو مائل ہونے والے ان کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو کوئی انسان اپنے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ لوگ مجھے غلط سمجھیں, تو کہتے تھے ان کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ ہماری چودراہٹ برقرار رہے, ہم اپنی خواہشات پہ عمل کرتے رہیں. تو وہ کام جو یہودیوں نے کیا وہی کام آج مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.